بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے فارمر چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب کو کہ وہ اسلام آباد میں موجود تھے، تو میں کافی دنوں سے ان کے ساتھ یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ سر ہمارے پاس آئیں اور ہمیں ایک دفعہ پھر انلائٹنڈ کریں. یہ جو پاکستان میں اس ٹائم اکانومی کی اور ٹیکسیشن کی بالکل فائنل سٹیجز کے اوپر ہے، بجٹ کو پارلیمنٹ جو ہے وہ ریویو کر رہی ہے اور پاس کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے، تو اس پہ بات کریں. سر تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، ٹائم آپ نے دیا. سب سے پہلے سر یہ بتائیں کہ جو اس سال کا اوور آل بجٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ اس کو کس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیے بات یہ ہے کہ بجٹ جو آپ کو 2025-26 کا آپ کے سامنے ہے، یہ ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک، جو ایک پالیسی فریم ورک ہے، غلط یا صحیح جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی ہے. کوئی آپ دیکھیں گے کوئی نیا ٹیکسیشن کو نہیں ہے، کوئی ٹیکسیشن میں رد و بدل نہیں ہے. تو جو 2024-25 میں تھا وہی 25-26 میں ہے. لیکن سر میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہتا، لیکن یہ جو ڈیجیٹل سروسز کے اوپر ٹیکس لے آئے ہیں سر، یہ ای کامرس، اس میں آتا ہوں. ٹھیک ہے سر. اچھا، اب یہ بالکل وہی ہے جو پچھلے سال کا بجٹ تھا. ٹھیک ہے. اب میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ کو جب بجٹ آپ دیتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں، اس کو آپ پبلک میں ڈال کر پبلک کا سارا انٹرسٹ اس پہ ڈال دیتے ہیں اور ڈسٹریکشن کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ٹیکس کلیکشن نہیں آنی. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آتا ہوں ڈیجیٹل پروسیڈ ریزائزیشن ٹیکس کے اوپر. جی سر. اچھا، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل پروسیڈ ریزائزیشن ٹیکس انڈیا کا ٹیکس ایکولائزیشن ایکٹ کی ورڈ بائی ورڈ کاپی ہے. بالکل ہے سر، ورڈ بائی ورڈ کاپی ہے، ایک لفظ کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو کس کوئی آپ کو سمجھائے گا نہیں. دیکھیں، لیٹ اس ٹیک ایگزامپل آف 4 بگ کمپنیز. جی سر. گوگل، امیزون، ایپل اور یہ جو باقی آپ کے ٹویٹر ٹائپ ہے. اچھا، یہ پاکستان میں تو کوئی کام نہیں کرتے زیادہ، بٹ دے ڈو ویری ہیوی بزنس ان انڈیا. ٹھیک ہے سر. اب انڈیا نے انہیں کہا کہ ہم آپ کی جو آپ سروسز رینڈر کر رہے ہیں، ہم آپ کو ٹیکس کریں گے. ٹھیک ہے سر. آپ کی ڈیجیٹلائز سروس آ رہی نا. امیزون تو پاکستان میں نہیں ہے، امیزون انڈیا میں نہیں ہے. آپ نے آرڈر دیا کتاب کا، امیزون سے کتاب آ گئی. اب یہ کیا امیزون کو ٹیکس ہونا چاہیے؟ اگر میں نے امیزون سے کتاب خریدی ہے، جی سر، تو کیا امیزون سے ٹیکس امیزون کو اس سیل کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے؟ کیا گوگل کے اندر سے میں نے کوئی چیز بائی کی ہے یا یوز کیا ہے، ٹیکس ہونا چاہیے؟ اچھا، انڈیا نے اس کے اوپر ہٹ درمی کی اور وہ ایکولائزیشن ٹیکس لے کر آئے. ٹھیک ہے. لیوی ہے یہ ٹیکس ہے سر؟ جی، یہ لیوی ہے انڈیا میں، یہ ٹیکس ہے. اب سنیں نا، 2016 میں یہ ٹیکس آیا. ٹھیک ہے سر. انڈیا میں 2016 میں آیا. ہمیں اب خیال آیا جب ہمیں چکر دیا ایک فارم نے کہ ڈیجیٹلائزیشن کر لی ہے، تو انہوں نے کہا یار اس کو تو آخر تک پہنچانا تو ہے نا، تو یہ بالکل انڈیا سے کاپی کر کے یہ لگا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے جو میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ٹرمپ نے انڈیا کو کہا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے یہ ٹیکس ختم کریں. ٹھیک ہے. ایکولائزیشن ٹیکس انڈیا میں ختم ہو گیا 1 اپریل 2025 سے. انہوں نے لگا دیا. ان کو یہ تو بیچارے ابھی معصوم ہے نا، ان کو تو آپ کچھ نہیں کہنا. نہیں. اچھا، اس پہ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے. ٹرمپ نے یہ کہا کہ دیکھیں بات آپ کی درست ہے، مگر یہ ٹیکسیبل بنتا نہیں ہے، یہ آپ نے ذاتی کی ہے. ٹھیک ہے. یہ ذاتی کی. اگر آپ نے ہمارے ساتھ کاروبار کرنا ہے، آپ ہماری بڑی کمپنیوں کو کہہ رہے ہیں، امیزون کو کہہ رہے ہیں، گوگل کو کہہ رہے ہیں، ایپل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا میں ٹیکس دیں گے، ٹرانزیکشن امریکہ میں ہو رہی ہے، تو کس بات کا ٹیکس دیں گے وہ؟ ٹھیک ہے، آپ نے کتاب بائی کرنی ہے، امیزون کے پاس وہ کتاب نہیں ہے، وہ ہانگ کانگ سے اٹھائے گا، آپ کو ڈلیور کر دے گا. اس میں انڈیا کہاں سے آ گیا؟ وہ ہانگ کانگ سے اٹھائے گا، آپ کہہ رہے ہیں جی میں اس پہ امیزون کا ٹیکس کاٹوں گا. یہ کون سا لاجک ہے؟ بیسیکلی تو یہ انکم ٹیکس ہے نا سر. ہاں، یہی تو کہہ رہے وہ، یہ تو کہہ رہے انکم ٹیکس کیسے ہو گیا یار؟ بتائیں میری انکم کہاں ہے؟ اگر آپ پلانٹر مشینری امپورٹ کرتے ہیں، سپلائر کا ٹیکس تو نہیں کاٹتے نا. بالکل. تو کتاب کی امپورٹ کیوں کاٹ رہے ہیں؟
دیکھیے نا میری بات سمجھے نا. یہ وہ پاس آن بھی نہیں کر سکتے تھے یار پاس آن کی کیا بات ہے یار. میں نے ایک پلانٹر مشین امپورٹ کیا جرمنی سے, خریدار کو نہیں میں نے امپورٹ کیا پلانٹر مشینری جرمنی سے. وہ ٹیکس ہوگا اس کی سپلائر ٹیکس ہوگا پاکستان میں, نہیں ہوگا نا. نہیں ہوگا. تو ایک کتاب آ رہی ہے اس کو کیوں ٹیکس ہو گیا آن لائن سے؟ فرق صرف یہ ہے نا کہ اس کی ایل سی گئی ہے, یہ آن لائن گیا ہے. فرق تو یہ ہے نا, کچھ بھی نہیں کروں گا نا, میں کیا کروں گا, میں آن لائن کروں گا نا. میں آرڈر دوں گا امیزون کی ویب سائٹ پہ جاؤں گا, میں کہوں گا یہ والی کتاب ہے, وہ کہے گا پیمنٹ کرو, وہ پیسے دے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہی رکھیں سر. یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو انٹرمیڈیری پیمنٹ والا ہے اس سے ہم ٹیکس کاٹ لیں گے, یہی کہہ رہے ہیں نا. ایسے ہی ہے سر. تو یہ ٹیکنیکلی غلط ہے اور یہ انڈیا کی کاپی ہے. جب انہیں ڈیجیٹلائزیشن کی کہانی سمجھ آئی, انہوں نے اسے کاپی کر کے ڈال دیا. تو اب اس کا آگے کیا ہوگا سر؟ اب اسے واپس ہوگا یہ, جو واپس نہیں واپس نہیں ہوگا. اس کا دو پرابلم ہوگی. امیزون والے نے کہنا ہے کہ میں نے پاکستان میں کتاب بیچتی نہیں ہے, اس نے کہنا یار میں نے پاکستان میں کتاب نہیں بیچتی, آپ نے جو کرنا ہے کر لے. ٹھیک ہے. وہ کہے گا یار ٹھیک ہے. وہ جو بڑی کمپنیاں ہیں نا, جو بڑی کمپنیاں ہیں آئی ٹی والی امریکنس کی, وہ کبھی بھی اس پہ آپ کو نہیں آنا, کیونکہ مارکیٹ بھی بڑی چھوٹی ہے نا سر. یہ تو کیا پاکستان کی مارکیٹ بھی چھوٹی نہیں ہے, 311 ارب روپے کی ہے سر. کیا یہ جو ایف بی آر والے بتا رہے ہیں وہ تو ای کامرس کا 311 ارب روپے, کون سی ٹرانزیکشن ہے مجھے بتائیے. اب آپ امیزون پہ جا کے سیدھا کتابیں خرید رہے ہیں نا, ٹھیک ہے لوگ خریدتے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ امیزون کا ٹیکس کاٹیں گے, وہ آپ کے خیال میں اسے ایگری کریں گے یا تو پاکستانی کمپنیز پہ وہ یہ کہیں گے یار ٹھیک ہے آپ نے کاٹنا ہے نا, تو آپ شوق سے کریں, ہم امیزون سے کام ہی نہیں کرتے. پھر وہ دوسری کمپنی آ جائے گی, سب ڈسٹریبیوٹر آ جائیں گی. تو آپ ٹیکنیکلی یہ کہہ رہے ہو کہ جو ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان سے دور ہو جائیں گی. یہ آپ نے الٹا پہیا چلایا ہے, ڈسکریج ہو جائیں گے. آپ نے پہیا الٹا چلا دیا ہے. آپ ان کو انکریج کریں, آنے دیں, کام کرنے دیں. ابھی وہ آئے نہیں ہیں, پہنچے نہیں ہیں, ابھی انہوں نے لینڈ نہیں کیا ہے. ابھی امیزون کا کوئی پاکستان میں 2-3 لاکھ روپے بائر ہوں گے, لاکھ بھی نہیں ہزاروں میں بائر ہوں گے. آپ نے اس مارکیٹ کو ڈیولپ نہیں کیا, آپ نے اٹھا کے ٹیکس ڈال دیا. اچھا سر, ایک اس میں ڈومیسٹک کامرس کے اوپر بھی ہے, ہاں وہ بھی, اس کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں؟ دیکھیے ڈومیسٹک کامرس میں آپ نے یہ کیا نا, اس میں وہ بھی ٹیکنیکلی ویسے تو صحیح ہے, مگر وہ ٹیکنیکلی اس لیے غلط ہے کہ اگر وہی چیز آپ نے جا کے جوڑیا بازار سے لے لی, راجہ بازار سے لے لی, تو اس میں ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا مقصد ہے میں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیا جا کر راجہ بازار سے, اس پہ تو سیل ٹیکس ہی لگے گا نا. نہیں وہ پیٹرول تو لگے گا نا, پیٹرول تو لگے گا جانے کا. نہیں سامنے دکان سے نہیں. تو دیکھیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں آن لائن ٹیکسیشن, میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے سر. اور یہ جو ہے نا, یہ آپ اس کو ابھی یہ نہیں کریں. اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے پروسیڈ ٹیکس لگایا ہے, جو فارینر والا لگایا ہے, یہ تو آپ کو شاید واپس لینا پڑے, کیونکہ اس کے اوپر امریکنز کا بڑا سیدھا پروسیجر ہے. انڈیا میں 2025 انڈیا کا بجٹ آتا ہے نا, وہ ہماری طرح نہیں آتا, ان کا بجٹ اپریل میں آتا ہے. جی سر. ان کا پہلا یہ ڈیٹ اپریل, انہوں نے اپریل والی بجٹ کے اندر اس کے اوپر امینڈمنٹ کی ہے. اچھا سر, ویسے ایک بات بتائیں, اگر آپ کو پتا ہو تو انڈیا میں اس پہ کتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا؟ ہاں میں اس پہ آ رہا تھا. انڈیا میں میرا نہیں خیال کہ 300 بلین ٹیکس ہوا ہے, انڈیا جیسے ملک میں ہے. یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, یہ بالکل آپ سمجھیں کہ بیکار کی بات ہے. ٹیکسیشن اماؤنٹ نہیں آئے گی اس کے اندر. اس پہ کتنی ٹرانزیکشن ہے آن لائن. اچھا سر, یہ جو پاکستان میں انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا نا ایف بی آر نے, ڈومیسٹک پہ اور یہ جو انٹرنیشنل ای کامرس ہے, اس پہ کوئی 65 بلین روپیز کا ایسٹیمیٹ لگایا ہے ایف بی آر نے. یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ, 65 بلین ان 14,000 بلین کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر کیا ضرورت تھی اس کو بلا وجہ خراب کرنے کی؟ دیکھیں نا, آپ یہ سوچو نا کہ ایک بزنس جو ڈاکومنٹڈ ہے, آپ اسے پروموٹ کرو نا. وہ تو ڈاکومنٹڈ بزنس چل رہا ہے نا, اسے چلاؤ, اس کو آگے بڑھاؤ, لوگوں کو انکریج کرو کہ اس میں کاروبار کریں, آرڈر کریں, آئیں, کاغذ دیں, این ٹی ایس دیں, نمبر دیں, کاروبار دیں. آپ اس کو ٹیکس کر کے لوگوں کو دور کر رہے ہو نا. اچھا, یہ آپ نے پروموٹ کی بات کی, تو اسی طرح دیکھیں سولر کو حکومت پروموٹ کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ٹیکس بھی لگا رہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, ہمارا پرابلم یہ ہے نا, ہم ایک طرف سولر انرجی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور سولر پینل پہ ٹیکس لگا دیا ہے. لیکن ہم پہلے فیصلہ کر لیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چاہتے ہیں. چاہیے اور کیا چاہیے. نہیں, میں بتاتا ہوں کیا چاہتے ہیں. ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا سر. وہ پاکستان مسلم لیگ نواز پرچونوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا. نہیں لگا سکتی, سوال انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی نے ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگانا.
تو یہ اب دو ایک تیسری پارٹی بھی ہے، اس کا آپ ذکر ڈرتے تھوڑا وہ سر مطلب پھر اس طرح بتائیں کہ پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ پھر ہم سیلری کلاس مینوفیکچرنگ سیکٹر جو فارمل ہے اسی کا خون میں نچوڑ وہی کہہ دے رہا رہے ہوں ہیں. نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی نا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، بات آگے نہیں بڑھ رہی نا. آپ مجھے بتائیں اسی فلور پہ کھڑے ہو کے پچھلے سال اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ تاج دوست اسکیم کامیابی سے جاری ہے. چاہے تو ریکارڈ نکال کے چلا دیجیے گا اس کے اندر. بالکل. کہاں ہے تاج دوست اسکیم؟ کامیابی جو جاری تھی وہ کیا ہوا؟ وہ کامیابی کہاں گئی؟ نعیم میر صاحب کہاں گئے؟ 20 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں، 20 لاکھ روپے سے زیادہ. شرم آنی چاہیے. نعیم میر صاحب کہاں گئے؟ کوآرڈینیٹر سے نا، چیف کوآرڈینیٹر ہوتے تھے نا. کدھر ہیں نعیم میر صاحب آج کل؟ غائب ہے. کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ بتائیں جو نا. کام اچیو کرنا تھا کر لیا ہے. دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں نا کہ نعیم میر صاحب کو لگایا گیا تھا چیف کوآرڈینیٹر. اب یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. آفیشیل پوسٹ دی گئی تھی. اب کہاں ہے وہ تاج دوست اسکیم؟ تو یہ تو آپ بالکل کلیئر لے لیں کہ کبھی آڑتی، ریٹیلر، ہول سیلر، پی ایم ایل این نواز ٹیکس نہیں کر سکتی. ان کے مینڈیٹ میں ہی نہیں ہے یہ. وہ اسی لیے انہوں نے دوست اسکیم نام رکھا نا. دوست یاری میں تو پھر آپ کو ویور دے دیتے ہیں آپ. دیکھیں بات یہ نہیں. اچھا اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، اس میں دو چیزیں ہم ریئلائز نہیں کرتے. دیکھیں میں بھی اس چیز سے گزر کے گیا ہوں ذاتی طور پر. اب یہ اگر چاہیں نا تو بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو الٹی بات بتا رہا ہوں. اب میری ایک بات کو یاد رکھیے گا، اگر آج پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے، ریاست، اس کے اندر ان سے ٹیکس لینے کی صلاحیت نہیں ہے، اور میں ریاست کے اندر مہتاب فوجی ریاست کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں. سر اس کی وجہ میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر سپوز کریں کل فوجی جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریٹیل کو ٹیکس کرنا ہے، اور پرسوں دودھ والے ہڑتال کر دیتے ہیں، کیا کسی گورنمنٹ میں تپڑ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو ہینڈل کر لیں گے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ریٹیل ہول سیل ٹریڈ کا جو مافیا ہے اس نے پاکستان کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے، ریاست کو. اور وہ ریاست صرف سویلین ریاست نہیں ہے. جب آپ کو بھی موقع آئے گا آپ دیکھ لیں گے کہ باقی ریاست کا بھی کیا پوزیشن ہے. بٹ اس سے نکلیں گے کیسے؟ کیا اس سے نکلنا کیسے ہے اس ہوسٹیج سے؟ اچھا ہاں، اب اس کو نکلنا کیسے؟ اب ہم اس پہ شروع ہوئے تھے ریورس اینگل میں. ہم نے کہا تھا کہ پی او ایس لگاؤ، بڑی دکانوں کو پہلے کور کرو، پوائنٹ آف سیل مشینوں کو بڑھاؤ، آہستہ آہستہ بڑھاؤ آہستہ. اور پوائنٹ آف سیل مشینیں جب آپ کی بڑھیں گی نا، تو وہ جو بڑا ریٹیلر ہے نا، جیسے امتیاز ہے، اگر آپ کبھی دیکھیں کہ امتیاز کی جو پرائس ہے وہ عام ریٹیلر سے کم ہے. کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ امتیاز ڈائریکٹلی گروور سے بائی کر سکتا ہے، اور امتیاز آہستہ آہستہ جو مارجن ہے درمیان والا چین کو ختم کر دے گا. تو آپ اگر ریٹیل ہول سیل ٹریڈ کے اندر آپ لے کر آ گئے پی او ایس والے کو، تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مگر آپ نے پی او ایس کو بیک برنر پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، آپ نے پی او ایس تو لگا دیا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ 4 اگر کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں تو 4 کاؤنٹر میں سے 3 میں پی او ایس چل رہا ہے، 1 بغیر پی او ایس کے چل رہا ہے. بالکل. آپ نے کوئی اس کی مانیٹرنگ نہیں کی پی او ایس کی. ٹھیک ہے نا، تو آبجیکٹو آف پی او ایس ختم ہو گیا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ آج کوئی عورت گل احمد کا سوٹ لینے کے لیے یا کسی برانڈ کا سفائر کا سوٹ لینے کے لیے جنرلی مڈل کلاس کی عورتیں اب بازار نہیں جاتی، وہ آن لائن آرڈر کرتی ہیں سر، اور وہ پی او ایس کے تحت ان کی دکان سے ڈلیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آٹومیٹک سسٹم آہستہ 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 چلنا شروع ہوا تھا. اس میں آپ آہستہ آہستہ ریٹیلر کو نیچے لاتے جاتے اور سسٹم کو آگے صحیح کرتے جاتے تو یہ مسئلہ حل ہوتا. مگر آپ نے جو ریٹیلر تھا جو کہ ڈاکومنٹڈ ہونا چاہ رہا تھا پی او ایس والا، اس کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا پریشان کن بنا دیا کہ وہ بھی اب چھوٹے والے کے ساتھ مل گیا ہے. وہ کہتا ہے میں کیوں رجسٹر ہوں، جب میں کیوں پی او ایس لگاؤں، اس پہ 16% سیل ٹیکس دوں. وہ آہستہ آہستہ کاروبار چھوٹا ہو گیا. اچھا سر، میں آپ کو یہاں ایک بڑی کلاسک بات سناتا ہوں. پاکستان میں جتنے بھی ریٹیلری کمپنیاں ہیں جو ریٹیل کر رہی ہیں، اور انکلوڈنگ شاید امتیاز والا بھی، یہ سب کمپنیاں نہیں ہیں، یہ سول پارٹنرشپ ہے. جی یہ کیوں ہے سول پارٹنرشپ؟ پتہ ہے آپ کو کہ سول پارٹنرشپ کے اوپر بہت سارے قانون لاگو ہی نہیں ہوتے. بالکل. تو یہ کارپوریٹ سیکٹر کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. نہیں تو نہیں، ہاں تو انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ میں جانا ہی نہیں ہے. تو آپ نے الٹا کیا، آپ انہیں یہ کہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر اگر ہوگا تو اس کو انسینٹیو دوں گا. آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کو ڈس انسینٹیو کر دیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اچھا، یہ اب جہاں تک اورنگزیب صاحب کا سوال ہے یا اور لوگوں کا سوال ہے،
یہ ایکچولی اگر آپ مجھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور جو ہمارا جو ٹریڈ کی یونین، ٹریڈ جو چیمبرس ہیں اور FPCCI ہے، وہ ان کا پروٹیکٹر ہے. ٹھیک. ان میں سے بلک لوگ اگر آج بھی آپ دیکھیں، اگر آج آپ دیکھیں چیمبر آف کامرس آف راولپنڈی اسلام آباد، آپ چیمبر آف کامرس، تو اس چیمبر آف کامرس راولپنڈی اسلام آباد کے اندر میجورٹی ووٹر وہ ہوں گے جو دکاندار ہوں گے، جس کا ریسٹورانٹ ہوگا. کوئی انڈسٹریلسٹ والا نہیں آئے گا. اگر آئے گا بھی تو وہ کبھی ہوگا، مگر آپ کوئی انڈسٹریلسٹ پریزیڈنٹ نہیں بنتا. آپ کو چھوٹے چھوٹے مڈل کلاس کے لوگ بنتے ہیں. انڈیا میں ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری، اس کا نام ہے CII. ٹھیک ہے سر. CII کی بات انڈین گورنمنٹ نہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری ہے، وہ انڈسٹری کو چلاتی ہے. ہمارے ہاں ٹریڈ باڈیز جو ہیں، اگر آپ کو پاکستان کو صحیح کرنا ہے تو چیمبروں کو 2 میں ڈیوائڈ کر دیں، چیمبر آف کامرس اینڈ چیمبر آف انڈسٹری. آپ دیکھیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سر اصل میں آپ جو بات کر رہے ہیں، جو مجھے سمجھ آئی ہے، یہ ہے بیسیکلی ٹریڈڈ ہے. ٹریڈنگ وہ جو ہے نا، مینوفیکچرنگ جو ہے نا، وہ علیحدہ ایک معاملہ ہے سر. اور اس طرف ہم مشکل کام تو کرتے نہیں. اس کی میرے اس میں دیکھیے بات، اس میں لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں سر. ہمارا تو تاریخ اور یہی کہتا ہے کہ ہم تو عربی تاجر ہیں، ہمیں مینوفیکچرنگ تو نہیں کرنی نا یار. دیکھو یار، وہ کام کرو نا جو ہمارے آبا اور اجداد کرتے رہے. اب تم مجھے کہہ رہے ہو یار وہ انڈسٹری تو غریب فقراء لوگ آتے ہیں نا، ہم تو عربی تاجر ہیں، ادھر سے سامان اٹھایا ادھر بیچ دیا، ادھر سامان اٹھایا ادھر بیچ دیا. تو ہماری ذہنیت جو ہے وہ عربی تاجر والی ہے. میں بالکل فرینکلی کہہ رہا ہوں. لیکن سر ہماری مینوفیکچرنگ ہمارے خمیر میں نہیں ہے. لیکن سر وہ ساتھ میں ایک چائنا بھی ہے نا سر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، مینوفیکچرنگ میرے خمیر میں نہیں ہے نا. جب مینوفیکچرنگ میرے خمیر میں نہیں ہے، میرا ذہنیت ابھی بھی ٹریڈنگ کی ہے. ہم اچھے ٹریڈر ہو سکتے ہیں مگر مینوفیکچرنگ کے اندر جو چیزیں ریکوائرمنٹ چاہیے وہ نہیں ہے. چائنیز جو ہے وہ ایک اچھا مینوفیکچرر ہے، چاہے وہ کاپی کرے گا کچھ کرے گا مگر وہ بنائے گا. ٹھیک ہے نا. انڈیا مینوفیکچرر ہے، ہم بیسیکلی عربی ٹریڈر ہیں اور ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہم کہہ دیں گے کہ نبی مکرم کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے. آپ دیکھیں. اچھا، اس میں ایک بات آج میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کبھی کسی کو پتہ نہیں ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جی سر. سب سے بڑی شخصیت، ایک اسلام کی بہت بڑی شخصیت، مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے کبھی تجارت نہیں کی. آپ لوگوں نے شاید سے غور نہیں کیا کبھی. جی صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی حضرت علی نے کبھی ذریعہ روزگار تجارت کو نہیں بنایا، اور آپ کا ذریعہ روزگار لینڈ ڈیولپمنٹ اور باغات لگانا تھا. بہت کنویں کھودے. کنویں نہیں، وہ ایک ہی بات تھی نا، لینڈ ڈیولپمنٹ وہی چیز ہے نا. حضرت علی کا ذریعہ روزگار کیا تھا؟ حضرت علی زمینیں لیز پہ لیتے تھے اور بائے کرتے تھے، اس میں کنویں کھودتے تھے اور کھدواتے تھے اور اس میں کھجور کے باغ لگواتے تھے اور اسے بیچ دیتے تھے. حضرت علی واز ایکچولی اے ڈیولپر آف ریئل اسٹیٹ. اچھا، یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ بھی کبھی غور کریے گا. یہ اس لیے کیا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اسلام میں تجارت کے علاوہ بھی پیشہ ریسپیکٹیبل ہے. علی نے کیا ہے. اگر علی نے یہ کام نہیں کیا ہوتا نا تو کوئی کہتے یار نہیں، صرف اسلام میں صرف تجارت ہوتی ہے. اور شاید مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو کاروبار حضرت علی علیہ السلام کا مدینے میں لینڈ ڈیولپمنٹ میں تھا، اس میں ان کے ایک پارٹنر تھے، ان کا نام ہے ہمارے آقا نامدار. وہ اس کے پارٹنر تھے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ دونوں کا کاروبار کیا تھا. وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں دونوں بھائی تھے. وہ بھائی تو تھے بھائی. یہ دونوں کاروبار کرتے تھے لینڈ ڈیولپمنٹ کا. یہودی کے باغ میں آپ جو سنیں گے یہودی کے باغ میں پانی دے رہے تھے یا جیسے وہ ساری وہ ریلیٹڈ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ جو کاروبار آپ کا تھا وہ لینڈ ڈیولپمنٹ اراؤنڈ مدینہ تھا. تو ویسے ہی انہیں دیکھیں مٹی کے باپ ابو تراب کہتے ہیں تو مٹی سے تو وہ کھیلیں گے نا جی. نہیں مگر آپ دیکھیں، میں آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ تجارت اچھی چیز ہے مگر تجارت کے علاوہ کاروبار جو ہیں وہ مسلمان کی خمیر میں نہیں ڈالے جاتے. اچھا سر، یہ فرمائیے پچھلے سال انہوں نے جو 12,000 کا ریونیو ٹارگٹ رکھا وہ پورا نہیں ہوا. IMF سے ان کو ایک مل گیا، ریلیف مل گیا. اب یہ 14,000 والے پہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہوگا آگے؟ دیکھو بات سنو، تم IMF کی مئی 2025 کی رپورٹ نکال لو. ٹھیک ہے جی سر. اس کے اندر شیڈول نمبر 3A ہے.
اس 3A کے اندر پاکستان کا 25 پاکستان کا 18 19 20 سے لے کر 29 30 تک کا بجٹ بنا ہوا ہے. بالکل بنا ہوا ہے سر, پورا ٹیبل ہے, پورا ٹیبل بنا ہوا ہے. تو اگر ہماری غلط فہمی ہے, اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے, ہاں لیکن ہم اگر نہیں یار میری بات سمجھے نا, آپ کو لکھنا تو وہی ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے. جو انہوں نے لکھا ہے نا, انہوں نے 14,200 لکھا ہے شاید, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. انہوں نے آپ نے بھی 14,200 کے آس پاس ہی کیا ہے نا, 14,131. بٹ اگر نہیں ہوتا تو کیا تو کریں یار گے؟ ان کی فگر ملا لو نا. تو وہ پہلے بیچارے مئی میں کہہ چکے ہیں کہ 14,200 ہوتا ہے. آپ کو ہم فگر 14,200 کی دے رہے ہیں, کہاں سے لائیں گے, کیسے کریں گے, کیوں آئے گا, کب آئے گا, اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. ہماری فگر 14,200 پہ بیلنس ہو رہی ہے, باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ختم. اب 14,200 نہیں ہوگا, 13,500 ہو جائے گا, 13,000 ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیں گے. مگر اس کاغذ میں آپ 14,200 لکھ دیں, ختم. یہ وہ فگر ہے جو IMF کی رپورٹ میں لکھی ہوئی ہے, آپ چیک کر لیجیے جا کے. اور کوئی کیلکولیشن نہیں ہے ادھر سے, کوئی کیلکولیشن. اچھا سر, ایک چیز مجھے اس پہ ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں سیلری کلاس پہ جو ٹیکس تھا سر, جو انیشل پروپوزل تھی وہ تھی کہ پہلے سلیب پہ 5% کو کم کر کے 1% کر دیا جائے, لیکن سیلری بڑھانی زیادہ تھی سرکاری ملازمین. دیکھیں اس میں وہ 6 سے 10 کر دیا. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سر, فوجی حضرات جو ہیں ان کا 50% جو ہے وہ ہے سر اپنا Allowance. ایک الاؤنس دیا. جو JCOs ہیں ان کا میرے خیال میں 25 یا 30% ہے. جو 20% ہے. ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ 30% ہے عام ملازمین, سول ملازمین کا. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے سر, یہ کس کے پاس جائے؟ دیکھیں دو باتیں. سیلری میں 2 لاکھ سے اوپر والی سیلری جو ہے, اس سے لے کر 2 ارب کی سیلری تک کا ریٹ ریڈکشن جو ہوا ہے وہ صرف 7,000 روپے ہے. ہاں ایسے کیا, یہ بڑی زیادتی ہے نا کہ 2 لاکھ والے کو بھی ریڈکشن آپ نے دیا ہے 7,000 روپے, ٹھیک ہے, اور اگر اس کی سیلری 2 ارب روپے ہے تو ابھی ریٹ اس کا جو ریڈکشن ہوگا وہ صرف 7,000 روپے ہوگا. بالکل ایسے. یہ زیادتی ہے. آپ کو اس کو 7,000 کو 7,000 12,000 50,000 30,000 کرنا چاہیے تھا, وہ آپ نے نہیں کیا ہے. ایک پروگریسو انداز. ہاں, آپ نے سارے کو 7,000, اگر آپ دیکھیں تو 2 لاکھ کی سیلری کے بعد سب کا ریڈکشن 7,000 روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے, آپ شیڈول بنائیں ایک, اور یہ دیکھیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ سیلری جب ہوگی تو اس نئے شیڈول میں اور پرانے میں کیا فرق آئے گا. ٹھیک ہے, فرق آئے گا ایگزیکٹ اماؤنٹ کا 7,000 روپے, ٹھیک ہے, چاہے آپ کی سیلری 1 کروڑ روپے ہو یا 2 لاکھ روپے ہو, جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سیلری کا ریٹ غلط ہے. دوسری بات, جو سیلری کا ریٹ آپ کا آج ہائر ریٹ بریکٹ پہ سیلری کا ریٹ ہے, جو ٹیلنٹڈ آدمی ہے پاکستان میں, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اچھی کوالٹی کا میڈیا میں کام کرتا ہے, اس کی وہ پاکستان میں جو جس پر ٹیکس دیتا ہے اس سے 9% پہ, اگر وہ بالکل شریف آدمی ہے تو 9% میں کام کر سکتا ہے وہ UAE میں. بالکل سر. تو اس کو کیا پریشانی ہے کہ وہ پاکستان میں ٹیکس لے, پاکستان میں سیلری لے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو UAE سے کام کر رہا ہوں, UAE میں ٹیکس لے رہا ہوں, وہ میری پاکستان میں ٹیکس نہیں ہے. تو آپ نے پاکستانی کا پاکستان میں رہنا اور نان ریزیڈنٹ بننا اور امپلائمنٹ کو, پروفیشنلزم کو تباہ کر دیا ہے. مطلب اب کوئی بچہ کوئی پڑھا لکھا آدمی پاکستان میں ہائر سیلری کے لیے کام نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار اگر میں سیلری پہ کام کروں گا تو میری سیلری میں سے 30% گورنمنٹ لے جائے گی, 35% گورنمنٹ لے جائے گی. دنیا میں کہیں سیلری کا ریٹ 35 نہیں ہوتا, یہ میکسیمم 25 ہوتا ہے افیکٹو ریٹ. ہم IMF کو کیوں نہیں کنونس کر سکے سر؟ IMF کو ہم نے کنونس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم سیاسی کھیل کھیل رہے تھے. ہم نے یہ کھیل کھیلا کہ 1.5 لاکھ تک سیلری کا ہم غریب امیر کی کھیل کھیل رہے تھے. ہم نے جو ریئل ہم نے کھیل کھیلا غریب امیر کا, جی ہم نے 1.5 لاکھ والے کی سیلری کا ٹیکس ادا کر دیا, 50,000 ادا کر دیا. مگر میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ انڈیا نے کیا کیا. انڈیا نے اگر انڈین پاکستانی روپی کا کمپیریٹو لگائیں, ہمارے یہاں 6 لاکھ روپے تک ایگزیمپشن ہے. جی سر. ان کے ہاں ایگزیمپشن اگر پاکستانی روپی کا کمپیریٹو لگائیں تو اب اس سال ان کی ایگزیمپشن ہے 36 لاکھ روپے. انڈین 12 لاکھ روپے ہے اس وقت ایگزیمپشن. انڈین 12 لاکھ 30-35% تک چلی جاتی ہے 36 لاکھ. ان کے ہاں جو ایگزیمپشن ہے نا, جہاں سے سیلری ٹیکس میں شروع ہوتی ہے, وہ ہے 12 لاکھ انڈین روپیز, جبکہ ڈالر ان کا 100 روپے سے کم کا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو 12 لاکھ بنایا ہے نا, یہ جو 12 لاکھ بنایا ہے,
جب اس کے اوپر انڈیا کی مارکیٹ میں ڈسکشن ہوئی تو آپ جائیں گے یوٹیوب پہ جائیے اور آپ اسٹڈی کریں کہ یہ 12 لاکھ کا جو انہوں نے ٹیکس تک 12 لاکھ تک ایگزیمپشن کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگوں کے پاس اس سیلری کے ٹیکس نہیں دینے سے پیسہ بچے گا اس سے جی ڈی پی 1% بڑھ جائے گا، بالکل کنزمپشن میں جائے گا، کنزمپشن بڑھے گی نا سر. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جی ڈی پی 1% بڑھ جائے گا آپ کا، صرف اس اماؤنٹ سے جو آپ نے 6 سے انڈین 6 سے انڈین 12 کیا ہے، 6 لاکھ تک کی سیلری. اور اس نے کہا ہے کہ یہ ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے جو انڈیا نے کیا ہے اس سال. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اصل میں بات یہ مطلب کہ ہماری جو بجٹنگ ایکسرسائز ہے نا، یہ اب اکنامکس کے پاس نہیں رہ گئی، یا بینکر ہیں یا لائر ہیں. اب یہ اکنامکس جو ہے نا، جو معیشت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکتا ہے نا، وہ ایکچولی اس میں انوالو ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ اسلام آباد کی نسل کو جانتے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ پوری بجٹ کی ایکسرسائز ہوئی ہے، اس میں کوئی اکنامکس بیٹھا ہوا نظر آیا آپ کو؟ سر بینکر نظر آئے ہیں اور وہ لوگ نظر آئے ہیں جو نمبر کرنچنگ کرتے رہے. نہیں دیکھیں، آل ڈیو رسپیکٹ، اورنگزیب میرا دوست ہے، اورنگزیب بینکر ہے، ٹھیک ہے. ہمیں عتیق سرور ایک پالیسی ٹیکس کا آدمی ہے، لنگڑیال صاحب بیوروکریٹ ہے. مجھے اس پوری ٹیم میں آپ بتا دیں کہ کوئی بندہ جو اکنامکس کا کام جانتا ہو وہ کون سا ہے؟ بالکل ٹھیک. مجھے بتا دیں، ایک آدمی بتا دیں جو کسی اکنامکس کی چیز کو سمجھتا ہو، جو اس کو چیز. میں آپ کو بڑی مثال دوں، میں آرٹیکل لکھتا رہتا ہوں اخبار میں، تو مجھے جو ایڈیٹر ہیں وامق زبیری صاحب، وہ اکثر مجھے کہتے ہیں اور یار یہ آرٹیکل تو اکاؤنٹنٹ والا ہے، اس کو اکنامکس والا بناؤ. نہیں، اور بالکل صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تم لوگ کیا لکھ دیتے ہو، یہ اتنا بڑھ گیا، اتنا کم ہو گیا، یہ تم تو اکاؤنٹنگ کی فکریں ہیں، اس کو بناؤ اکنامکس. اب یہی پاکستان کے بجٹ کی بدقسمتی ہے کہ یہ جو بجٹ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ پاکستان کا بجٹ اکاؤنٹنٹ کا، بینکروں کا بجٹ ہے، یہ کسی اکنامکس کا بجٹ نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو ایک اس کی اور بات بتاتا ہوں. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی فائنینس منسٹری میں کبھی اکنامکس پڑھا ہوا آدمی میکسیمم 4-5 سال منسٹر رہا ہے. باقی سارے ٹائم میں یہ جو اکنامی ہے یا بینکروں نے چلائی ہے یا ورلڈ بینک کے بینکروں نے چلائی ہے. یہ کم سے کم سیکٹری ایسا رکھ لیں جی، جس طرح آئی ٹی میں آپ نے رکھا ہے، سیکٹری ایسا رکھ لیں جس کو اکانومی آتی ہو. نہیں دیکھیں، سیکریٹری تو آپ کے سامنے بول نہیں سکتا نا سر، سیکریٹری آپ کے سامنے نہیں بول سکتا. آپ کو ایک چیز ریئلائز کرنی پڑے گی. مگر میرا سوال یہاں تھوڑا سا مختلف ہے. کیا گورنمنٹ کے ذہن میں کوئی لانگ ٹرم پلان ہے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا؟ سوال یہ ہے آپ کے خیال میں، یا ان کے بس میں ہے؟ سر ایک سوال اگر میں کر دوں، آپ آئی ایم ایف کا سمجھتے ہیں کہ یہ لاسٹ پروگرام ہوگا جیسے حکومت کلیم کر رہی ہے؟ انہوں نے خود کہہ دیا کہ اگلا پروگرام جانا ہے. اچھا سر یہ بتائیں اب میرا خیال تو کہہ دیا انہوں نے، آپ پروگرام آپ کو فورن کرنسی ریکوائرمنٹ میں جانا ہے آپ کو. دیکھو بتا، آپ کو رول اوور کون دے گا اگر آئی ایم ایف کی گارنٹی نہیں ہوگی؟ کوئی بھی نہیں دے گا. ختم ہوگی بات. تو یہ تو آپ بھول جائیں نا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جانا. اچھا سر، جیسا بھی بجٹ تھا اب یہ پیش ہو گیا ہے، اب یہ جس طرح مہتاب صاحب نے فرمایا کہ پروسیس میں ہے کہ ختم ہونا ہے، اس کو پاس ہونا ہے. ابھی آپ ریویو پروسیس میں آپ کی کیا سجیشنز ہیں کہ کیا اس میں بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں ایک بات ابھی کسی اور کو بھی کر رہا تھا کہ آپ کے پاس لاسٹ ایئر انٹرسٹ کے لیے خرچہ تھا 9,700 بلین، 9.7 ٹریلین سر. اب اس سال آپ کے پاس خرچہ ہے 8,700 بلین، بیکاز انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا. یہ جو 1,000 بلین بچا ہے، میرا ذاتی خیال تھا اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کم از کم 600 فوج کو دے دیں گے، مگر انہوں نے فوج کو صرف 200 دیا ہے. ٹھیک ہے، فوج شاید 2,200 پہ تھی، اب 2,500 پہ یا 2,400 کچھ پر ہے. 2,500 ٹھیک ہے، تو اگر 300 چلو فوج کو دیا ہے تو 700 کدھر گیا؟ وہ جو انٹرسٹ کی سیونگ ہوئی ہے وہ کدھر گئی؟ بجٹ ڈیفیسٹ تو آپ نے آلموسٹ سیم رکھا ہے، وہ ان کے خرچوں میں چلا گیا. یہ جو 700 کی سیونگ ہوئی ہے، یہ ان کو ٹیکسیشن ریلیف دینی چاہیے تھی مینوفیکچرنگ کو اور عام کنزیومر کو اور سیلریز کو، جو انہوں نے نہیں دی. اور وہ نہیں اس لیے دی کہ وہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے. نہیں، اور کون سا ٹیکس ریوائز کرنا چاہیے؟ جی، ٹیکس کون سا ریوائز کرنا چاہیے انہیں ابھی؟ کمپنی کا ریٹ
جو ٹیکسیشن کا ریٹ ہے نا سپر ٹیکس جو کہ انہوں نے بڑا مائنر سائز 0.5% سر. ہاں وہ ایک بلا وجہ کا کیا ہے. سپر ٹیکس اگر آپ کا 10 ہے نا اس کو 5 کر دے. لیکن سر ایک میں چیز کی تھوڑی سی یہ 9.7 ٹریلین سے سر جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 8.2 پہ آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سر ہم نے کوئی تقریباً 1.5 ٹریلین کی بچت ہوئی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں 1.5 1 تو ڈیفینیٹلی ہے نا. بالکل. تو سر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ جو بات کریں نا وہ کہتے ہیں IMF نہیں مانا. جو بات کہیں منسٹری آف فائنانس کا ایک ڈاکومنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس پہ کہیں وہ کہتے ہیں IMF ایگری نہیں کیا جی. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی سر بہت سی چیزوں پہ IMF ایگری نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک بات کی نا IMF نے جو بنایا ہے اپنا چارٹ جو میں نے آپ کو بتایا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ چارٹ ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ بحث نہیں کریں. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. بالکل انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یار یہ میرا چارٹ ہے یہ میں نے چلانا ہے. اگر آپ نے میرے ساتھ کام کرنا ہے تو یہ میری فگر ہے باقی آپ میرے ساتھ بحث نہیں کریں. یہ ان کا ڈیسیژن ہے. اب یہ ان کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے کہ انہیں یہ کہہ سکیں کہ آپ کی فگر دیکھیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میری بات سمجھو مہتاب. آپ جو کہہ رہے ہیں نا IMF نہیں مان رہا IMF نے فگر ڈال دی ہے اپنی شیڈول میں تو کیا وہ انہوں نے ہوا میں ڈالی ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں. پیچھے کوئی ورکنگ کی ہوگی انہوں نے کوئی کام کیا ہوگا نا تو کیا وہ اپنی غلطی مانیں گے؟ بتائیں نا مجھے. IMF والے نے کہا کہ 25 میں یہ ہوگا 26 میں یہ ہوگا 27 میں یہ ہوگا 28 میں یہ ہوگا 29 میں یہ ہوگا. ٹھیک ہے اس نے ڈال دی. ایک گورا ہے اور ورلڈ بینک کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے ڈال دی شیڈول بنایا اپنے ڈائریکٹر کو ریلیز کر دیا. اب آپ کو کہہ رہے ہو نہیں جی یہ تو نہیں یہ یوں ہوگا. وہ کہے گا کیا آپ کی کیا اوقات ہے آپ کیا باتیں کریں کیوں میرے بورڈ کے سامنے مجھے گندا کرانے جا رہے ہیں. میں تو یہی تو وہ جو IMF کہتا ہے IMF نہیں مان رہا وہ ٹیکنیکلی صحیح غلط نہیں کہہ رہا. جو بات ہونے والی تھی کہ IMF نے جو بجٹ بنایا تھا اپنا وہ جو ان کا ہے وہ IMF ان سے ڈسکس کرنے کے بعد بناتا. اتنی ہماری اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو کبھی نہیں مانیں گے نا. اگر آپ انہیں کہو گے 14,200 کلیکشن نہیں ہوگی یہ 13,500 ہوگی وہ کہیں چندہ میں تو اپنی فائل میں دے چکا ہوں میں تو باس کو دے چکا ہوں غلط یا صحیح. اب میرا باس کو میں جائے کہوں نہیں جی 13,500 ہوگی تو میرے سارے شیڈول چینج ہو جائیں گے. اچھا سر اچھا وہ سوری بات وہ جو بنانے والا ہوگا نا وہ ایک سیکنڈ ٹیئر کا بندہ ہوگا صرف. مگر اس نے جو پرابلم آ رہی ہے کیا یہ شیڈول ڈسکس کیا تھا ان کے ساتھ جب IMF والے نے ایک شیڈول بنایا تھا اگلے 5 سال کے بجٹ کا تو کیا اس نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اسے ڈسکس کی ہے؟ اگر وہ ڈسکس نہیں کی تو کیا وہ اب چینج کرے گا اپنی فگرز ان کے کہنے پر؟ یہ ہے مصیبت پاکستان کی اس وقت. اب اورنگزیب کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کر IMF کے باس کو یہ کہہ سکے کہ سر آپ کا شیڈول غلط ہے. میں تو اس کو 8,700 کو 3,200 سمجھتا ہوں. اچھا اب آج پتہ نہیں آپ نے آرٹیکل پڑھا ہو اس کا حفیظ پاشا صاحب کا. اس نے لکھا ہے کہ جو نان ٹیکس ریونیو کی فگر اسٹیٹ بینک کا پروفٹ ہے یہ غلط. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہاں سے آئے گا. انہوں نے بات ٹھیک لکھی ہے کیونکہ جب آپ کی سیونگ یہاں ہوتی ہے نا تو وہاں پہ نیٹ آ جاتا ہے کیونکہ جب جتنا آپ یہاں پہ انٹرسٹ کم دیں گے اسٹیٹ بینک کا پروفٹ اتنا کم ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیسے کیا ہے. دیٹ از انادر تھنگ وچ ٹو بی سیٹل. اچھا سر ایک وہاں پہ IMF کی فسکل سائڈ کی ہے مس جولیا. ہاں جی تو ان کے سامنے تو ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایک چیز میں پولیٹیکل سائڈ کی آخری پوچھنا چاہتا ہوں سر کوئی چانسز ہیں عمران خان باہر آ جائے گا سر یہ مشکل ہی ہے؟ میرا آپ سے سوال الٹا ہے. جی سر آپ کے خیال میں عمران خان کیوں اندر ہے؟ سر میں آپ کو سچی بات بتاؤں جو میں سمجھتا ہوں پکڑا جاؤں تو وہ ٹھیک ہے علیحدہ بات ہے. عمران خان الائن نہیں ہے سر. کس کے ساتھ الائن نہیں ہے؟ جو اس ملک کے مالک ہیں سر. نہیں میں اس سے تھوڑا سا اس لائن کو آگے چلاتا ہوں. اس ملک کے مالک پاکستان سے باہر بھی ہیں. مالک نہیں کہہ سکتے آپ. مالک تو نہیں کہوں گا میں اس کو ورڈ. اس ملک کی پالیسی میں فیصلے کرنے والے اس ملک سے باہر بھی ہیں. یہ رات کو ملاقات ہوئی ہے نا سر جن سے ملاقات ہوئی ہے جی آپ کی. ٹھیک ہے ان لوگوں کا عمران خان کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے ریگارڈنگ اور وہ کانفیڈنس ان حالات کا تسلسل ہے جو غزہ سے شروع ہوئے تھے اب ایران وار کے اندر ہیں اور اس ایران وار کے بعد وہ کہاں جائیں گے وہ آپ مجھ سے اگلا سوال کر سکتے ہیں. ان میٹر میں وہ اس وقت کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں
گورنمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو جذباتی ہو، اور عمران خان کے جذبات کی گارنٹی میں تو نہیں لے سکتا کم از کم. آپ تو کام کرتے نہیں ہیں، میں بھی کوئی بھی نہیں دے سکتا. نہیں سر، مگر دیکھیں نا، آپ نے سوال کیا نا، یہ اس سوال کا جواب ہے جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. دیکھیں پرابلم عمران خان کی اس وقت عمران خان نہیں ہے، نہ کوئی پاکستان کا پرابلم ہے، نہ کوئی ادارہ اس کا دشمن ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ انٹرنیشنل پالیٹکس، غزہ، ایران، اسرائیل ایران کانفلکٹ، ایران انڈیا پاکستان انڈیا کانفلکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں، کیا وہ پاکستان کی قیادت اس وقت اس بندے کو دے سکتے ہیں جس کے بارے میں ان کا یہ ویو ہے؟ میں نہیں کہتا غلط یا صحیح، ان کا ویو ہے کہ یہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن سر ایک میری ریکویسٹ ہے سر، اس میں آپ سر جی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ریاست کا انتظام ان کے ہاتھ میں یا پرائم منسٹر بنا دیجیے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں باہر آئیں گے کہ نہیں. دیکھیے باہر آنا تو شاید وہ خود نہیں چاہتے. عمران خان کے لیے باہر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باہر آ کے بیٹھ جائے گی کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے میں نے ایک آڈیو فائدہ پالیٹکس کریں گے اپنی جی، کیا میری بات سنیں، میری ایک بات سنو. عمران خان باہر آ گئے، باہر آ کے کیا مطالبہ ہوگا ان کا؟ حکومت نئے الیکشنز کا کیا مطالبہ ہوگا؟ نئے الیکشنز کا سر، نئے الیکشن نا، ٹھیک ہے، نئے الیکشن کا مطالبہ. چلو نئے الیکشن کا مطالبہ بھی چلو میں نے مان لیا آپ کا. نئے الیکشن اسی سسٹم میں کرانا ہے یا کوئی سسٹم میں کوئی امپروومنٹ کرنی ہے؟ نئے الیکشن کب کرانے ہیں یہی جھگڑا ہے نا بس، اور تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا جھگڑا یہ ہے کہ نئے الیکشن جو ہوں گے وہ اس کے لیے الیکشن کمیشن یا کیا پوزیشن ہوگی کہ فارم 47 اور فارم 45 نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو وہ باہر اگر آ بھی گئے تو وہ جو دو چیزیں ان کو چاہیے وہ تو ابھی سسٹم انٹرنیشنل ایز ویل ایز لوکل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ ان کو ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر آپ میرے حساب سے غزہ سے لے کر ایران اسرائیل وار، یہ سب ایک ہی چیپٹر کے مختلف پارٹس ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں. تو جب یہ سارے چیپٹر کھلنے ہیں، تو اس سارے چیپٹر کے کھلنے کے بعد آپ پاکستان کی قیادت کے لیے سب سے ریلائبل آدمی کون ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے؟ جی جو ڈیلیور کر سکتا ہے، نہیں ان کے لیے ڈیلیور کر سکتا ہے سر، جو ان کے پاس موجود ہے اس وقت. جی ہاں. دیکھیں نا، غلط آدمی کی بات نہیں کر رہا، ایز اے پاکستان کی ریاست کو اگر آپ دیکھیں. اچھا، اگر آپ اس چیز کو آپ کی ڈیفینیٹلی میرے سے عمر کم ہے، یہ جب میں ہسٹری کا بڑا طالب علم ہوں، جب میں اس واقعے کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے 1957 یاد آ جاتا ہے. جی سر. 1957 میں پاکستان کا ایک چیف آف آرمی اسٹاف امریکن وزٹ پہ گیا، جی ہاں. اور اس کو بڑی پریولیج ملی. اس کے بعد اس نے پاکستان میں حکومت کی 10 سال. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے خطرہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونے والا ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ تاریخ کو پڑھیں. ایوب خان کا وزٹ امریکہ کا یاد ہے آپ کو؟ پیدا نہیں ہوا یاد ہے؟ میں لیکن سنا ہے. جی بالکل. ضرور آپ نے تو سنا ہوگا نا. آئی تھنک اٹ واز 56 اور 55. He went to America. He was given a very decorative, very warm welcome, excellent reception there. And people say now after 50 years, 70 years کہ وہ اس وقت انہوں نے اس کا ڈیسیژن لیا کہ ہاں یار یہ آدمی ہمیں چاہیے اور اس آدمی سے ہم پاکستان چلائیں گے، غلط یا صحیح جیسا بھی ہے. اور انہوں نے کیا، غلط یا صحیح میں اس پہ ڈس ایگری نہیں کر رہا. تو آج میرا یہ پارٹنر بیٹھا ہوا ہے، مجھے سب سے بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھائی کہ آج میٹنگ آپ نے جب کی ہے اس میں سویلین نہیں ہے. ہاں جی، دیکھیے فوجی کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی ہے آپ کی میٹنگ سویلین کے ساتھ ہوئی ہے، مگر آپ کی طرف سے کوئی سویلین نہیں ہے. نہیں. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ مگر میرا یہ ویو ہے کہ پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہے، معاشی اکنامک، جو کہ ابھی میرے حساب سے 1% بھی حل نہیں ہوئی، یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، جو کہ 1% بھی حل نہیں ہوئی، اس کی پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں رائٹ سائڈ آف واشنگٹن پہ بیٹھنا ہے، غلط یا صحیح. چائنا کو کیا کریں گے سر؟
چائنا ختم ہو, چائنا کا کیا تعلق ہے اکنامکس میں, چائنا کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے اس پورے بجٹ میں کوئی لفظ سنا سی پیک کے نام سے؟ کوئی نہیں. پھر تو جی چلیں واپس اس پہ آ جائیں اور کنکلوڈ کیا کہ عمران خان کو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ جیل میں بیٹھے عمران خان کو کیا کرنا چاہیے؟ واٹ از یور ایڈوائس؟ عمران خان کو گارنٹر پیدا کرنا چاہیے, یا ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہیے کہ عمران خان کوئی, مطلب ایک آدمی نے اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان جذباتی ہے فار آرگومنٹ سیک. اب یہ کیسے ثابت کرے کہ میں نہیں مہتاب کو کہ عمران خان جذباتی نہیں ہے؟ یہ اس کو یہ اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑے گا, اس کو سمجھانا پڑے گا, انسٹیٹیوشن کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی آپ کا جو میرے بارے میں انسٹیٹیوشن ناٹ ان پاکستان بٹ آؤٹ سائڈ پاکستان آلسو, کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں. نہیں, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں ایک بات, جس زمانے میں غزہ کی وار چل رہی تھی, آپ کے خیال میں عمران خان اگر گورنمنٹ میں ہوتا کیا ریئیکشن ہوتا؟ پتہ نہیں سر, کچھ بھی دیکھیں نا. اچھا اب دیکھیں, میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ آج سب سے بڑی مصیبت ایک پارٹی کو پڑی ہوئی ہے جو کوئی بات نہیں کر سک رہی, نہ ادھر جا رہی نہ ادھر جا رہی, وہ ہے جماعت اسلامی. ایک طرف ایران ہے, ایک طرف اسرائیل ہے, ایک طرف شیعہ ایک طرف یہودی ہے, وہ دونوں کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بیچارے کیا کریں, وہ کدھر جائیں؟ اب وہ شیعوں کو بھی نہیں جا سکتے, وہ کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہے. اچھا ادھر جائیں گے تو وہ یہودی ہے. تو اب پہلی جنگ ہے پاکستان میں, دنیا میں پہلی جنگ ہے جس میں جماعت اسلامی کا کوئی بینر نہیں لگا ہوا, نہ وہ ادھر جاتے نہ ادھر جاتے. وہ بیچارے حافظ نعیم گھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیڑے پاسے جانا ہے, کیونکہ وہ دونوں پارٹیاں ان کی پارٹی نہیں ہے. سر جی تھینک یو ویری مچ, شکریہ سر, آپ نے انلائٹن کیا. اور میں پبلکلی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب اسلام آباد آیا کریں, ہمیں 20 25 30 منٹ, آج ہم نے زیادہ ٹائم لیا ہے آپ کا, آپ ضرور ہمیں دیا کریں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.